ڈومیننس آف اینگلو امریکن اسکالرشپ. جتنی بھی آپ کی کمپیریٹیو ایجوکیشنل ریسرچ آ رہی ہے، یو ول اسٹرانگلی فیل دیٹ دیر از اے ڈومیننس آف اینگلو امریکن اسکالرشپ ان دیٹ ریسرچ. اب اسی وجہ سے جو ریسرچرس ہیں، اگر اس کو ریویو کریں کہ یہ ریسرچ کون کون سے ملک کر رہے ہیں اور ان کی کیا پوزیشننگ ہے ود ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف پالیسی ریلیٹڈ کمپیریٹیو ایجوکیشن ریسرچ، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل نالج سسٹم میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو بالکل کور میں ہیں، کچھ ایسی کنٹریز ہیں جو کہ ایک انر سرکل میں ہیں، اور کچھ ایسی کنٹریز ہیں جس کو آپ پیریفری کنٹریز میں کہہ سکتے ہیں. سو پیریفری کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جن کی ریسرچ بہت کم کوٹ ہوتی ہے اور یا بہت نامنل سی اس میں ریسرچ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو پالیسی ایجوکیشن. جو کور میں وہ لوگ ہیں جو کہ کمانڈ کر رہے ہیں یا ڈومینیٹ کر رہے ہیں پالیسی بیسڈ فریم ورکس ان کمپیریٹیو ایجوکیشن، اور جو اس کے ساتھ جو سرکل ہے وہ لوگ ہیں جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی انفلوئنس اتنا نہیں ہے جتنا آپ کی کور کنٹریز کا ہے. Now, what is the reason and why are the countries sort of situated in these different circles? ایک اس کی بہت بڑی وجہ ہے انگلش لینگویج. So, with the growing importance of English language, which has become the international lingua franca, most of the research that is published in English language. Now, scholars in different countries who might be very good in their subject, but who are not publishing their research in English language journals, might not get that kind of attention that they might rightly deserve. So, ان کے فریم ورکس بہتر ہو سکتے ہیں، ان کے آئیڈیاز بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ مین اسٹریم جرنلز میں نہیں آ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ when you sit on the internet, you can only access what you can in things in the language that you can understand. جب آپ اس لینگویج کو سمجھتے نہیں ہو تو آپ اس لینگویج میں جو بھی نالج ہے اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے ہو. اچھا، فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپیکٹ فیکٹرز. اب ڈفرینٹ جرنلز کے امپیکٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ جرنلز ایسے ہوتے ہیں جن کے امپیکٹ فیکٹر ہوتے ہی نہیں ہیں. امپیکٹ فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس جرنل میں چھپی ہوئی چیز کو پڑھ کے سائٹ کر رہے ہیں اپنی ریسرچ میں. تو جتنی دفعہ آپ اس جرنل میں کوئی چھپا ہوا پیپر سائٹ کرتے ہو یا اپنی ریسرچ میں ریفر کرتے ہو، اس کا امپیکٹ فیکٹر بڑھ جاتا ہے. سو دا جرنلز ہو ہیو ہائر امپیکٹ فیکٹر ہیو مور ویلیو اینڈ دے آر مور ریسپیکٹڈ. جب آپ ان جرنلز تک پہنچتے نہیں ہو تو آپ کی وائس جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے. سو یو کین سی دیٹ دیر از equal international knowledge network in comparative education. کیونکہ whenever, even if you want to publish your research, you will, because ہمارے بھی HEC کے کرائٹیریا ایسے ہوں گے کہ اگر آپ کی ریسرچ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں ہوگی تو اس کی بھی ویلیو زیادہ ہوگی. So if everyone is sort of like gravitating towards the center, or if people are looking forward to those few countries, so then they have a dominance that is hard to beat. There is a change coming on because the Asian countries also, for instance China and Japan and I would say other countries also, are vying for education. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا میں بھی ایک ایجوکیشن سٹی بنی ہے. So more and more universities are focusing on research. آپ پاکستان میں ہی دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھیں کس طرح سے پروموشن میں انہوں نے ریسرچ کو ایک سگنیفیکینس دی ہے، پبلیکیشن آف پیپرز کو سگنیفیکینس دی ہے. دیٹ از آل بیکاز پیپل وانٹ ناؤ ٹو موو ان ٹو دس سینٹر اینڈ ہیو اے سے ان دیز ریسرچ بیسڈ کمپیریٹیو ایجوکیشنل فریم ورکس، اور پالیسی ایجوکیشن میں بھی ان کا کوئی سے ہو جائے. However, ایک چیز آپ نوٹس کریں گے
کہ ان ریسرچز میں بھی, ان ایشین ریسرچز میں بھی جو ریسرچ وہ سائٹ کرتے ہیں یا جو ریسرچ وہ کوٹ کرتے ہیں, اٹ از موسٹلی آئدر فرام برٹن اور فرام امیریکا, اینڈ اٹ از لیسر فرام ادر ایشین کنٹریز. So that somehow still keeps the dominance of certain countries in policy-based research. Policy-based research میں ہی نہیں بلکہ اور بھی comparative education میں جو ریسرچ ہے اس میں ان کی بہت زیادہ ڈومیننس ہے.